آتی ہے اور ہمیں تو نہیں پتا یہ کہاں ہو رہا ہے۔ ویسے اس کا بھی جواب کمال ہے کہ حکومت پوچھ بھی نہیں رہی۔ سوال تو پوچھنا چاہیے کہ ٹیپ کر کون رہا ہے، یہ غیر قانونی ہے ساری جو کام کیا جا رہا ہے، یہ کر کون رہا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ خود ہی نہیں اپنا پوچھ رہے تو ہم ان کا کیا کہیں۔ وہاں پر بات ہوتی ہے پتہ نہیں پی ایم آفس ہے کہاں پہ، لیکن ہمیں یہ پتا ہے کہ اس کے اندر شہباز شریف بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر رانا ثناء اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر ایاز صادق بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اندر اور دو تین لوگ جو ہیں، خواجہ آصف اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تمام لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور بات چیت کیا ہو رہی ہے، وہ بات یہ کر رہے ہیں، اعظم تارڑ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور بات چیت کیا ہو رہی ہے، بات چیت یہ ہو رہی ہے کہ کیسے ہم من پسند نام جو ہیں ان کو فائنل کریں۔ اور انہوں نے کہا جی ہم نے پوری میٹنگ کر لی ہے، نام بنا لیے ہیں، ہم ٹائپ کر کے بھی آپ کو دے دیں گے، اور پوری فہرست ہم نے بنا دی ہے کہ چن چن کے کس کے استعفے ہم نے قبول کرنے۔ کوشش کیا کی جا رہی ہے؟ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ قانون کو پسے پشت رکھ کے سیاست کھیلی جائے، قانون توڑ کر سیاست کھیلی جائے اور تحریک انصاف کے اندر دراڑ ڈالنے کی کوشش کیا جائے۔ اور کیونکہ 123 الیکشن سے خوف آ رہا ہے، خاص طور پہ 17 جولائی کو پنجاب میں جو ان کو پھینٹا لگا، جو ان کی سوچ سے باہر تھا، جس طریقے سے کراچی میں NA 245 میں ساری PDM مل کے اتنے ووٹ نہیں لے سکی جتنے اکیلے تحریک انصاف نے ووٹ لیا، جس طریقے سے سوات کے اندر سیٹ جو ہماری سیٹ نہیں تھی، تحریک انصاف کی سیٹ نہیں تھی، خالی ہوئی ANP کی سیٹ تھی، سب نے مل کے الیکشن لڑا، وہ الیکشن تحریک انصاف سے نے جیتا۔ تو یہ خوف زدہ ہیں، یہ خوف زدہ ہے ان 123 الیکشن کو کرانے سے کہ اس کے بعد تو جو رہی صحیح ان کی ساکھ ویسے بچی ہے کچھ نہیں، لیکن جو صفر ہے وہ منفی نہ ہو جائے۔ یہ جس طریقے سے الیکشنوں سے بھاگ رہے ہیں، 25 ستمبر کو الیکشن تھا، اس سے بھاگ گئے۔ انہوں نے کہا کہ جی یہ سیلاب کی وجہ سے الیکشن نہیں کیا جا رہا۔ وہ اللہ کے بندو، پشاور میں کون سا سیلاب تھا، ننکانہ میں کون سا سیلاب تھا، فیصل آباد میں کون سا سیلاب تھا، کراچی میں کون سا سیلاب تھا؟ کہتے سیلاب کی وجہ سے الیکشن آگے ملتوی کر دیے۔ اب آج کل پہلے جو اب واضح ثبوت ہمارے سامنے آ گئے ہیں کہ یہ قانونی راستہ نہیں اختیار کیا گیا، یہ سیاسی سازش کے تحت یہ کام کروایا جا رہا ہے، اور اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ میرے ساتھ تمام میرے ساتھی جو بیٹھے ہیں، یہ ہمارے آنریبل ممبرز آف پارلیمنٹ، ہماری نظر میں ایکس ممبرز آف پارلیمنٹ بیٹھے ہوئے ہیں میری طرح، اور ہم لوگ اس کے بعد جائیں گے، یہ لوگ، اور کورٹ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر پٹیشن فائل کی جا رہی ہے کہ یہ جو سیاست پہ مبنی فیصلہ ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی کر کے جو فیصلہ کیا گیا ہے، اس کو کالعدم قرار دیا جائے اور تمام 123 استعفوں کو ایک طریقے سے ٹریٹ کیا جائے۔ جو پروسیجر ان سب کے لیے استعمال ہوا ہے وہی میرے لیے استعمال ہوا ہے۔ میرا وہ کہتے ہیں استعفیٰ ٹھیک نہیں ہے، ان کا کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ سو یہ ظاہر ہے بالکل واضح طور پہ قانونی طور پہ بھی یہ غلط بات ہے، اسی لیے ہم نے قانون کا راستہ لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جا کر یہ جمع کرا دی جائے گی ہماری پٹیشن جو ہے ہائی کورٹ کے اندر، اور اس کے بعد ہماری امید ہے کہ ہائی کورٹ اس کے اوپر جلد فیصلہ کر لے گا۔ فیصلہ سازی پہ اثر انداز ہو سکتا ہے، اس کو پارٹی کے لیے کسی کے نہیں، پاکستان کے لیے۔ اب آپ چھوڑیں نا، سیاستدانوں کو چھوڑ دیں، اب جو معیشت کے ٹیکنیکل ایکسپرٹس ہیں انہوں نے آرٹیکل لکھنے شروع کر دیے ہیں، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ جو معاشی بحران اٹھا، یہ سیاسی بحران سے اٹھا، اور اگر سیاسی بحران جب تک ختم نہیں ہوگا تو آپ معاشی بحران نہیں ختم کر سکتے۔ چاہے فائنانس منسٹری ڈار صاحب کے کہنے کے اوپر، ایکچولی یہ پلاننگ منسٹری ہے، احسن اقبال صاحب کے نیچے آتا ہے شماریات کا ادارہ، لیکن جس کسی کی بھی فرمائش کے اوپر آپ ہیرا پھیری کر کے افراط زر تو کم کر سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کہا ہے؟ یہ کوئی پاکستانی سنے گا، مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں تو ہنس رہا ہوں لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ غصے میں آگے کہیں کچھ کر ہی نہ دیں۔ اس ہفتے کے جو اعداد و شمار افراط زر کے شائع کیے گئے ہیں، اس کے مطابق بجلی کی قیمت پچھلے سال سے 45.6% کم ہو گئی ہے، 45.6% کم ہو گئی ہے۔ تو میرے بھائی ایسی ہیرا پھیری سے نا معیشت کا بحران ختم نہیں ہونا، اس لیے ہر وہ شخص، ہر وہ ادارہ جو چاہتا ہے پاکستان سے اس بحران کے لیے نکلے، ہمارے خیال کے اندر ان سب کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ جو ہے وہ صحت کارڈ جو ہے وہ تو ہم ہی نے بنایا تھا، وہ بند کمرے میں کہتے ہیں کہ صحت کارڈ بند کر دو کیونکہ اس سے عمران خان پاپولر ہوتا ہے۔ ہمیں تو یہ نظر آتا ہے کہ وہ باہر کھڑے ہو کے بات کرتے ہیں قانون کی، اور بند کمرے کے اندر مشورے دیے جا رہے ہیں کہ اچھا
وزیر اعظم مشورہ دے رہا ہے, پاکستان کا وزیر اعظم مشورہ دے رہا ہے کہ اچھا انڈیا سے تو مشینری لانا الاؤڈ نہیں ہے, تو ایسا کیوں نہیں کرتے, اس کو گھما دو کسی تیسرے ملک سے لے کے آ جاؤ, اور آگے جواب یہ مل رہا ہے کہ نہیں اس کا خرچہ بہت زیادہ ہو جائے گا اس کے اندر. تو ہمیں تو یہ بہت ساری حقیقتیں اندر سے نظر آ رہی ہیں نا. لیکن میرے بھائی میں پھر بھی کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے, اور شاید سپریم کورٹ کو اس کی تحقیقات کے لیے کوئی سوموٹو ایکشن لینا چاہیے کہ یہ درست نہیں ہے کہ پاکستان کے ہائیسٹ لیول کے اوپر ڈسکشن جو ہیں اس طریقے سے باہر آئیں. باقی یہ نہیں مجھے پتا لیک کون کر رہا ہے, ظاہر ہے ہمارا تو کوئی سسٹم کے اوپر کوئی نہیں ہے, لیکن ابھی تک ہمیں یہ نظر آیا ہے کہ جو لیکس ان کی ہوئی ہیں ان سے ان کے سیاسی بیانیے کو بے تحاشا نقصان ہوا ہے, اور ابھی تک ہماری لیک جو ہوئی ہے اسے تو صرف یہ پتا ہے کہ سائفر جو ہے وہ حقیقت ہے, اور عمران خان بند کمرے میں بھی وہی بولتا ہے جو بات پبلک کے سامنے کرتا ہے. جی نہیں, اب آج جو ہے ایک نئی پٹیشن اس کی روشنی میں, آڈیو لیک کی روشنی میں نئی پٹیشن فائل ہو رہی ہے. نہیں, اس فیصلے سے ہماری پٹیشن جو ہے وہ اس فیصلے سے متعلق ہے. ہمارے خیال کے اندر یہ فیصلہ جو ہے جس کو قانون میں انگریزی میں میلافائڈی کہتے ہیں, یہ ایک غیر قانونی فیصلہ ہے, یہ سیاسی سازش ہے, یہ قانون کے مطابق نہیں ہے, اس لیے اس کو رکوانے کے لیے یہ پٹیشن. آپ ایک چیز دیکھیں نا حسن بھائی آپ کی اجازت سے کہ یہ فیصلہ کل اختیار اس میں اسپیکر آفس ہوتا ہے, ٹھیک ہے جی. ہم اگر حکومت میں ہوں ہم اسپیکر کو ڈائریکشن نہیں دے سکتے, وہ اگر ہیں وہ نہیں دے سکتے. یہاں ڈسکشن کیا ہو رہی ہے, اسپیکر جو ہے اس کو ایک طرح سے ڈائریکشن کون دے رہا ہے. آپ کے ایاز صادق صاحب اسپیکر صاحب کہتے ہیں کہ ہم شارٹ لسٹ کر کے یعنی کہ جن کی استعفے منظور کرنے ٹائپ کر کے آپ کو دے دیں گے. رانا ثناء اللہ صاحب کو کہہ رہے ہیں آپ لندن سے اپروول لے لیں. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں نہیں اپروول کیا لینی ہے, جو شاہ محمود قریشی اور 4-5 نکل جائیں, انہوں نے بڑی گرمی لگی ہوئی ہے. مطلب یہ ہے کہ اسپیکر آفس کو حکومتی لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کے قبول کرو اور اس کے مت کرو. تو کیا یہ ایک غیر متنازع عمل ہے, کیا یہ ایک میرٹ پہ مبنی فیصلہ ہے یا کسی کو خوش کرنے کے لیے؟ اچھا آخر میں بھائی یہ فیصلہ کیا ہوا وہ تو بتا دینا علی محمد صاحب کہ آخر میں فیصلہ کیا ہوتا ہے. ایاز صادق صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے سر, پھر رانا صاحب کو اتھارٹی دے دیں ڈیسائیڈ کرنے کی. وزیر داخلہ فیصلہ کرے گا کہ کس کا استعفیٰ قبول ہونا ہے کس کا نہیں ہونا. تو آگے سے رانا صاحب کہتے ہیں ڈیسائیڈ کیا, بس جیسے آپ نے ڈیسائیڈ کیا کل وہ ٹھیک ہے. یہ ہو رہا ہے قانون کے ساتھ پاکستان کے اندر اس امپورٹڈ حکومت کے نیچے. تھینک یو جی. 20 ہو گیا. وہ کل بیچارے پلاننگ منسٹر صاحب کی جو عرضہ سرائی کی گئی ہے وزیر اعظم نے, ان کو ابھی چھوڑ دیں اور نہ کریں ان کو.